مدرسہ احیاء العلوم کی دستار بندی حفاظ کرام کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حافظ نام ہی کافی ہے۔ حافظ کا معنی گارڈ اور حافظ کا معنی محافظ، حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لیے بیدار دماغ قسم کے اور بہادر قسم کے لوگ، طاقتور قسم لوگوں کے انتخاب کیا جاتا ہے۔ مولی منظور جیسے فقیر کے لیے ایک عام ایک دو بندے ہوں گے، وہ اتنا قیمتی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب اس کے لیے کچھ زیادہ گارڈوں کا اہتمام کریں گے، انتظام کریں گے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی دشمن۔ مفتی محمود اس سے بڑھ کر کے، پھر اس سے بڑھ کر کے اور بھی بزرگان دین ہیں۔ آپ کے پاس معمولی قسم کی دکان ہوگی، اس کی حفاظت آپ نگرانی کریں گے، لیکن سونے کی اگر دکان ہو، صرافہ اور سیاسی کی دکان ہو، تو اس پر زیادہ توجہ رہتی ہے کہ کوئی سونا ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر 2 کلو ہے، 1.5 کلو ہے، مختلف زیورات کی شکل میں، کوئی ان کو چوری نہ کرے۔ اس قسم کے کارخانے، اس قسم کی دکانیں قیمتی جہاں پر چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی معتمد انسان کا انتظام کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے اس فیکٹری کو، دکان کو سنبھالیں، یا میرے گھر میں میرے بچے بیوی ان کی حفاظت کریں۔ عام آدمی کو محافظ مقرر نہیں کرتے کہ اس لیے کہ عام جو محافظ ہوتے ہیں ہمارے، اللہ کی فضل و کرم سے وہ خود ہی چوری کرتے ہیں۔ جن پر اعتماد نہیں ہوتا وہ خود ہی چوری کرتے ہیں۔ بعض علاقے ہمارے ایسے پاکستان میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں، جہاں پہ کوئی مکھی بھی جا نہیں سکتی، جہاں پر مکھی کو بھی اجازت نہیں، گرگٹ کو بھی اجازت نہیں، چھپکلی کو بھی، چوہے کو بھی اجازت نہیں، لیکن وہاں سے چوری دھڑا دھڑ وہاں چوریاں ہوتی ہیں۔ میں ایک ایسا علاقہ ہے جس میں 8-10 سال سے جاتا ہوں، اس میں آپ حضرات کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اس علاقے کے اندر جا سکیں۔ وہ حساس قسم کا علاقہ ہے، اس میں صرف فرشتوں کو اجازت ہوتی، فرشتے جا سکتے۔ آپ حضرات کچھ اشارہ سمجھا کر، فرشتے اس جگہ میں جا سکتے ہیں، باقی کوئی آدمی نہیں جا سکتا۔ وہاں ایک مدرسہ ہے، آپ سمجھے نا، یہ بوٹ اب تو سمجھ میں آ گیا، بوٹ والا علاقہ ہے، اس میں کوئی جا نہیں سکتا۔ وہ بوٹ والے حضرات ہیں، آپ میں سے کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک مدرسہ، بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے، اس مدرسے پر انہوں نے بڑا زور لگایا کہ اس مدرسے کو ختم کریں، لیکن وہ مولوی بڑا تکڑا تھا۔ مولوی صاحب کی جب وہ چھاونی بنی نہیں تھی اور وہ فوجی علاقہ وہ بنا نہیں تھا، اس سے پہلے کہ اس کی مسجد بھی تھی، اس کا مدرسہ تھا، اور جب فوجی چھاونی بن گئی تو اس میں ہمارے حضرات آ گئے، فوجی حضرات۔ تو اب اس میں ظاہر ہے کہ مدرسہ اور طلباء کا ہونا، طالب علم پتہ نہیں قدرتی طور پر ایسی چیز ہے کہ ہماری داڑھیوں سے بھی لوگوں کو نفرت ہے اور ڈر لگتا ہے، اور یہ جو ہماری کالی پگڑی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کے بعض لوگوں کا کھڑے کھڑے پیشاب نکل جاتا ہے۔ اب خدا جانے، ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن اب یقین کریں کہ ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، یہ کالی پگڑی دیکھ کر کے برا حال لوگوں کا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آگے ہمارے بھائی مولانا نصیب صاحب کی پگڑی نہیں تھی، اس کو جلدی کلیئر کر دیا ایئرپورٹ پہ، وہاں کراچی سے۔ مولے باقی میرے ساتھ تھے، اس کی پگڑی بھی نہیں تھی، لیکن میری پگڑی تھی۔ انہوں نے کہا مولانا یہ اٹھاؤ، تو میں نے اٹھایا، پگڑی میں نے اٹھا دی، ہاتھ اوپر کرو، کر لیا جی اوپر۔ تو یہ قدرتی بات ہے، یہ پگڑی اگر کسی مردے کے سر پر آپ رکھیں گے، اس سے بھی لوگ ڈریں گے کہ یہ زندہ ہے۔ مردے کے سر پر اگر آپ رکھیں گے، اس سے بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ تو طلباء سے اور علماء سے قدرتی طور پر ان کا ایک روب ہے، جیسے کہ صحابہ کا روب تھا۔ تو
اس علاقے کے اندر وہ مولوی صاحب مقدمہ لڑتا رہا کورٹ سے. وہ جج حضرات جو تھے اسلام آباد میں پنڈی میں وہ بڑے ایماندار تھے. ججوں میں ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر ادارے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. وہ جج نے کہا کہ میں خدا میرے ہاتھوں کو شل کر دے, میں یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ اس مدرسے کو بند کروں. خدا میرے ہاتھوں کو شل کر دے گا. کوئی غیرت مند جج تھا. جج نے فیصلہ کیا مولوی صاحب کے ہاتھ میں. وہ مدرسہ ہے, اچھا خاصا مدرسہ ہے, اس میں دور حدیث بھی ہوتا ہے اور بڑی تعداد دور حدیث کی بھی ہوتی ہے. اور اس وقت اس کا جو محتمم ہے وہ ہمارے شاگرد ہے. تو ختم بخاری کے لیے میں چلا جاتا ہوں, تو یہ 8-10 سال سے تقریباً میں جاتا ہوں. اس علاقے کے اندر مکھی بھی نہیں جا سکتی, مچھر بھی نہیں جا سکتا, چونکہ وہ فرشتوں کا علاقہ ہے. لیکن اس میں چوریاں دھڑا دھڑ ہوتی ہیں, دھڑا دھڑ اس میں چوریاں ہوتی ہیں. چور بھی عجیب قسم کے, چوروں کے اوپر بھی بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ہمارے مولوی صاحب وہ غریب یہ اجتماعی قربانی کے پیسے گن رہے تھے, تقریباً 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے. رات کو 2 بجے پٹھان اور بلوچ مل کر کے پیسے گن رہے تھے, فلاں کے اتنے پیسے فلاں. 8 چور آگے کلاشنکوف سمیت آگے, انہوں نے کہا پیسے رکھو. رات کو 2 بجے طلبہ سو رہے تھے, پیسے رکھو. اب ساتھی لہرنے لگے, کانپنے لگے, ہم خالی ہاتھ ہیں. لیکن مولوی صاحب نے ہمت کر دی. باقی چور باہر گلی میں تھے, مدرسے میں تھے, طلبہ سو رہے تھے, اور ایک نے گیٹ سے داخل ہو گیا, کہا پیسے رکھو, بات ہی نہیں کرو. اب پتہ نہیں کس فرشتے نے ان کو بتایا تھا کہ اس ٹائم میں مولوی صاحب اور دوسرے لوگ پیسے گن رہے ہیں. مولوی صاحب آگے بڑھ گیا تو انہوں نے گولی مار دی. اس کے پیشانی پہ گولی لگی, لیکن ترچھی گولی لگی. لیکن مولوی صاحب نے اس کو پکڑ لیا, بندوق بھی اسے چھینا, اس کو بچھاڑ دیا. اور باقی ساتھیوں کو پھر ساتھی تھوڑے سے دلیر ہو گئے, انہوں نے پکڑ لیا. ادھر سے طلبہ اٹھے اور طالب علم کے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ بلاک تھے, وہ بلاک ٹکڑے کر کے ان کو پھینکے. گولیاں چلتی رہی, لیکن اب وہ موٹا سا چور تھا, اس چور کو مولوی صاحب نے پکڑ لیا. مولوی صاحب نے الحمدللہ اچھے خاصے دال کھائے تھے. مولوی صاحب اس کو چھوڑ نہیں رہا. اب باقی چور کہتے ہیں, ارے اللہ اچھے تھا بابا اقبال, تو اچھے کہتے ہیں, اقبال آ جاؤ. کہتے ہیں ارے ملا حرامی چھڑے ہی کون, تو مولوی مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا. ارے نبھاگو ملا حرامی چھڑے ہی کون, تو بکیاں اچھا. تو مولوی صاحب نے اس کو رگڑا دیا. مولوی صاحب سے خون آ رہا ہے. تو کرتے کرتے چوروں کو پورا شہر لوگ اٹھ گئے. مولوی صاحب نے اس کو چھوڑا نہیں. دوسرے پٹھان ساتھی پہنچ گئے, انہوں نے پکڑ لیا چور کو, مارا اور رسیوں سے باندھ کر کے اس کو تھانے میں دے دیا. وہاں جب تھانے میں دے دیا, ایس ایچ او صاحب نے جیسے اس کو تھانے میں پہنچایا تو اوپر سے ہمارے ایک صدر صاحب کا فون آ گیا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, کہ یہ بندہ ہمارا ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کو کل پرسوں چھوڑنا. تو یہ جو انہیں میں نے عرض کیا کہ قیمتی چیز پر, اور خود یہ جو صدر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں, ان کے پیچھے آگے پیچھے گن مین ہوتے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود پھر بھی میرے پاس ہوتے 5-6 گن مین ہوتے ہیں, پولیس والے 4-5 پولیس بھی انہوں نے مجھے دی ہے, میرے اپنے لڑکے بھی ہوتے. تو جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں, میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے ان کو پہلے کھانا کھلاؤ, ایسا نہ کہ یہ الو کے پٹے خود ہماری گدی میں گولی مارے, کہ نامعلوم گولی لگی, نامعلوم گولی آ گئی. دشمن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. دشمن فرار ہونے میں اعتماد جن پر ہوتا ہے, یہ فوجیوں کو ہر ایک کے ہاتھ میں وہ بندوق دے کر کے, اس کو ڈی ایس آر ہے یا کوئی فوج کا کوئی جنرل ہے یا کوئی بریگیڈیئر ہے, ہر فوجی کو اس کی نگرانی کے لیے نہیں چھوڑتے. ان فوجیوں کو چھوڑتے ہیں جن پر اعتماد ہوتا ہے. ایک افسر ہوتے بڑے, لیکن مانو یا نہ مانو آپ کی مرضی ہے. خدا کو نہ فوجی پر اعتماد ہے, نہ تمہارے صدر پر اعتماد ہے. خدا کو نہ تمہارے سرمایہ دار پر اعتماد ہے, نہ تمہارے سردار پر اعتماد ہے. خدا کو نہ تمہارے چودھری پر اعتماد ہے, نہ تمہارے وڈیرا پر ہے, نہ تمہارے پراپرٹی اور جائیداد کے مالک پر اعتماد ہے. کائنات کے اندر, آسمان کے نیچے سب سے زیادہ قیمتی چیز قرآن ہے. اللہ نے ان معصوموں کے دل میں رکھا ہے. صدر کو اللہ نے فارغ کیا. حافظ کا معنی ہوتا ہے گارڈ, حافظ کا معنی ہوتا ہے محافظ کے, یہ خدا کا دین. اللہ نے اس کا, ہمارے پاس سے مولوی بھی ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہی ہوں گے, وہ حافظ قرآن نہیں ہے.